حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال إن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمر البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله ومالك ما قدمت ومالك وارثك ما أخرت. اب یہاں پر آقا دو جہاں امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی حضور سب سے بڑا صدقہ کون سا ہے اجر کے لحاظ سے؟ حضور نے فرمایا یہ کہ تم اس وقت صدقہ کرے جب تو بالکل تندرست اور صحیح ہو اور تجھے اس وقت فقر کا بھی خوف ہو اور تو لمبی زندگی کی بھی امید رکھتا ہو اور تم اس صدقے کو اس وصیت کرنے کو مؤخر نہ کر یہاں تک کہ تیرے حلق تک تیری موت پہنچ جائے بلکہ اس کو اپنی زندگی میں ہی اپنی تندرستی کے اندر ہی نکال دے، مقرر کر دے. اس حدیث پاک کے اندر وصیت میں تاخیر کی ممانعت ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ وصیت میں تاخیر کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ بندہ مرنے پہ پڑا ہو، آخری سانسوں پہ ہو تو پھر وہ اشاروں سے لکھ رہا ہو، بلکہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی صحت مند زندگی کے اندر ہی یہ مقرر کر دیں. اور اگلی حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ اس کو اس کے وارث کا مال اس کے اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس کے وارث کا مال زیادہ محبوب ہو. حضور نے فرمایا جان لو کہ تم میں سے کوئی ایک نہیں ہے مگر اس کے وارث کا مال زیادہ محبوب ہے اس کو اپنے مال سے. اور فرمایا کیونکہ تمہارا مال وہ ہے کہ ما قدمتا جو تم نے آگے بھیج دیا، صدقات کر کے خیرات کر کے اللہ کی راہ میں جو آگے نکال دیا، اور جو تمہارے وارث کا مال وہ ہے جو تم نے پیچھے چھوڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت کرنے میں تاخیر کرنا مکروہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ تمہارا مال کون سا ہے؟ تمہارا مال تو وہی ہے نا جو میرے بھائی زندگی کے اندر اختیارات کے ساتھ تم نے خرچ کیا اور وصیت تم نے غرباء کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے اپنے کل مال کے تہائی مال میں سے کی. یہ ہے. اچھا ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ہوتا ہے، لوگ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو وصیت کی تھی ابا نے. تو میں نے بتایا کہ وصیت کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ تہائی مال میں ہوتا ہے. ہمیشہ جو قابل عمل ہے یہ وصیت مرنے کے بعد ہوتی ہے. اور ورثاء کے لیے تو ویسے ہی وصیت نہیں ہے. وصیت تو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے شریعت نے حصے مقرر نہیں کیے، جو اصحاب فرائض ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہے مقرر ہے. ہاں ان کے لا وصیت لوارث نہیں ہے ایسا کچھ. ایک سوال ہے یہاں پر کہ مرنے والا مرنے سے پہلے وہ وصیت کرتا ہے کہ غرباء کو اتنا مال دے دو، ائمہ کو اتنا مال دے دو، کو اتنا مال دے دو، مدارس میں اتنا مال دے دو، حالانکہ اس نے اپنی زندگی کے اندر ایسا بھی کام نہیں کیا ہوتا. اس بارے میں بھی تھوڑی ترغیب دیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو نا کہ اس طرف بھی علماء کو چاہیے کہ وہ واضح نصیحت کریں. سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان کو چاہیے حتی اذا بلغت الحلقوم والی حدیث پر عمل کرے. حضور نے فرمایا کہ اس وقت وصیت کرنا کہ جب آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں. مرتے وقت تو ہر کوئی موت کا فرشتہ دیکھے گا، وہ کہے گا میں کوئی اچھا کام کر لوں، نیک کام کر لوں. تو علماء کا یہ کام ہے کہ ممبروں کے ذریعے بتائیں کہ بھائی اپنے جیتے جی کام کرتے ہو، کوئی مساجد کی خدمت کرنی ہے، مدرسے کی، عالم کی، امام کی، مؤذن کی، خادم کی، تو اپنے جیتے جی کرو جب آپ کے پاس تندرست صحت ہے. ایسا نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ سامنے اس وقت آپ اٹھا کے بیٹھے ہو قلم یا اشاروں سے کہہ رہے ہو کہ لکھیں، یہ نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات لازم ہے کہ جب کوئی بندہ مرتے وقت بھی یہ کام کر دے نا جی کہ آپ نے دینا ہے، ورثاء پر عمل کرنا واجب ہے. ورثاء لازمی طور پر حصہ نکالیں. حدیث کے اندر اس بات کو ناپسند کیا گیا ہے کہ جو بندے مرتے وقت یہ چیزیں لکھواتے ہیں یا لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں اس لیے. اور یہاں پر بڑی اہم بات اور اجر والی بات یہ ہے کہ مرنے سے پہلے انسان وصیت کے ذریعے یا کسی اور ذریعے مساجد مدارس میں خرچ کر جائے گا، وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا مرنے سے پہلے. اچھا اس نے وصیت نہیں کی، مرنے کے بعد
اولاد خرچ کر رہی ہے وہ صدقہ تو کہلائے گا لیکن صدقہ جاریہ نہیں ہوگا وہ. اس لیے کہتے ہیں کہ وصیتیں کریں، اچھی وصیتیں کریں، ان لوگوں کے لیے کریں جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے کریں جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے. اب یہ مسئلہ بالکل کلیئر اور واضح ہو گیا ہے کہ وصیت جو ہے نا ہمیشہ غیر ورثاء کے لیے ہوتی ہے. اچھا سر جی، یہاں ایک اور سوال ہے کہ وصیت کے بارے میں آپ نے بولا ہے کہ وہ غیر ورثاء کے لیے ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، ایسی تربیت اپنی اولاد کی کرنی چاہیے کہ ہمیں آخری وقت ہمیں وصیت کرنی بھی نہ پڑے، وہ مال اس طریقے سے بانٹیں، اس طریقے سے تقسیم کریں جس میں غرباء کا بھی حق اولاد نکالے، مساکین کا بھی، علماء کا بھی، مدارس کا بھی، یتیموں کا بھی، مسکینوں کا بھی، اور اسی طرح جو صاحب فرائض ہیں ان کا بھی حصہ نکالیں. اس کے لیے کیا تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ؟ اصحاب فرائض کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی اولادوں کو شرعی احکامات، شرعی مسائل سے آگاہی دیں. دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جو اصحاب فرائض ہیں ان کے حصے مقرر ہیں تو ان کو اس سے آگاہ کیا جائے کہ آپ کے بہنوں کا یہ حصہ ہے اور آپ کا یہ حصہ ہے. تیسرے نمبر پر تربیت اولاد کا فقدان ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور تربیت اولاد میں گھٹی میں ہی یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ ان کو صدقات، زکوٰۃ، خیرات، صلہ رحمی، شرعی احکامات کے اندر نیکی، پاک دامنی کا ان کو سبق دیا جائے، سکھایا جائے، تاکہ آپ کی اولادوں کو پتہ ہو کہ ہمیں نیکیاں کرنے، نہ کہ مال ہڑپ کرنے کا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. آج اس تعلیمی فقدان کی بنا پر اولاد باپ کے مرنے کا انتظار کرتی ہے کہ باپ مرے گا میں مال نکالوں گا اور پھر اس سے میں موجے کروں گا، مزے کروں گا. اولاد کو ایک ایسا طریقہ کار بتا دیں، تربیت کر دیں کہ وہ آپ کے مرنے کا انتظار نہ کرے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی اولادوں کو اسلامی طریقے کے مطابق تربیت کرنی ہے. بالکل اسلام کی جو تعلیم ہے وہ عام کرنی ہے. آج معاشرے میں لوگ انتظار کرتے ہیں باپ مرے مال آئے گا، ماں مرے گی تو مال آئے گا، تو یہ کہ یہ شرم اور ڈوبنے کی مقام ہے. استاد محترم، جو ناخلف اولاد ایسی ہے جیسے آپ نے کہا کہ والد کے مرنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں جو اتنی بدقسمت اولاد جو اپنے والد کو قتل ہی کر دے جائیداد کے لیے، اس پہ کیا حکم شرعی ہوتا ہے؟ دیکھیں کہ سراجی شریف آپ نے تو پڑھی ہے لیکن یہ عوام کے لیے مسئلہ ہے، مانے المان من الارث. اس کے اندر سب سے اہم اور سب سے لازم چیز یہ بتائی گئی ہے کہ جو بدبخت اپنے وارث یا اپنی اولاد، اپنے والدین کا قاتل ہونا، تو اس کو تو ایک ٹکا بھی نہیں ملے گا. اس کو چمپے کرائے جائیں، اس کو سزا دی جائے، اس کو جیل کرایا جائے، اور اس کے جو پیچھے ورثاء ہیں نا اس کو معاف نہ کریں، اس کو اس سے محروم کر دیا. یہ وراثت سے تو شریعت نے محروم کر دیا، باقی زندگی کے اندر اس کو نشان عبرت بنائیں. والدین کے آگے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں بعد وقت قتل کرتے ہیں.